اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ 2 عمر جو ہیں ان میں سے ایک اسلام کو عطا کر دیں. ان میں 2 عمر، ایک تو ابو جہل تھا، اس کا نام بھی عمر تھا، عمر بن حشام، جو سب سے گندی ترین شخصیت ہے، آج تک اس کو سمجھا جاتا ہے، لعنتیں ہی پڑتی رہتی. اور دوسری شخصیت عمر بن خطاب تھے، تو جن کی طہارت اور پاک دامنی کا آج بھی چرچا ہوتا ہے. تو پہلے حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں ڈیٹیل کو اسکپ کرتے ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ چونکہ بڑی بارو شخصیات تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اب چھپ چھپا کے کام نہیں چلے گا، تو چلیں اعلان جو ہے وہ اب نماز پڑھیں گے. پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے مسلمان. تو یہی ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر گئے سارے مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے، تو لوگوں نے پتھر مارے چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کے، عورتوں نے، بچوں نے، لوگوں نے پتھر مارے. پھر جب وہاں پہنچے تو آگے ابو جہل پوری فوج لے کے کھڑا تھا. وہاں پھر مڈ بھیڑ ہوئی، تو زخمی ہوئے دونوں طرف سے. پھر کچھ سمجھدار شخصیت بندہ کو اٹھا، اس نے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ انہیں بھی عبادت کر لینے تو ٹھیک ہے جیسے کرتے ہیں، تمہیں وہ تو نہیں نہ روکتے، تم بھی نہ روکو، فساد ہوگا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور دیگر صحابہ بھی زخمی ہوئے. تو بہرحال انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں جا کے آج نماز پڑھیں گی، وہ پڑھ کے آئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جب یہ 2 شخصیات نے اسلام قبول کر لیا تو کفار کی پریشانی کچھ اور بڑھی کہ یہ اسلام تو مضبوط سے مضبوط ہی ہوتا جا رہا ہے، ہم اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مضبوط ہی ہوتا جا رہا ہے. اور جتنے وہ پریشان ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ ظلم پھر مسلمانوں پہ شروع کر دیتے تھے، جن سے تنگ آ کر کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ پہلے ذکر ہو چکا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، نجاشی کے ملک میں. اب جو مسلمان ادھر تھے وہ ان کے ظلم کا شکار تھے. انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اور کوئی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی کوشش کر لی، اور ان کے ساتھیوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا کہ کچھ مر گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، شہید ہو گئے. اور اس کے باوجود انہیں کچھ ان کا زندگی کا مقصد صرف ایک ہی تھا. آپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو پھیلانا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ یہ نئے دین کو مٹانا ہے، اس کو ختم کرنا. تو انہوں نے پھر سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی سے باز آ رہے ہیں، ان کو وہ تحفظ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ وہ خود کسی طرح سے بھی ہماری بات مان رہے ہیں. لالچ بھی دیا ہے، پیسے کا دیا ہے، شہرت، سرداری، خوبصورت عورتوں سے شادی، جتنی مرضی شادیاں کر لیں، لیکن کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی. تو اب ہم ایسا کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کریں گے. بنو ہاشم جو ہے قبیلہ، اس کا پھر بائیکاٹ کیا گیا. لیکن وہ ناکافی تھا، وہ اتنا بڑا قبیلہ تھا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر ان کے پاس سے جو کھانے پینے کا سامان وہ لے گئے تھے ختم ہو گیا. اب وہاں پہ غربت ہے، بھوک ہے، ایک تنہائی ہے، اور وہ ہیں اس کرب کے عالم میں 3 سال جو ہیں انہوں نے وہاں پہ گزارے. تو یہ کہنے کو تو آسان ہے، لیکن یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ ماؤں کے سامنے ان کے بچے بھوک سے روتے تھے، اور
وہ پریشان تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، بے بس تھی. بوڑھے ایون کے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرانے کے لیے بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، اور اوپر سے خطرہ بھی تھا کہ کہیں ہم پہ حملہ کر کے ہمیں مار نہ لے. تو ذرا تصور کریں کہ کیسا وہ سما، کیسا وہ وقت ہوگا، کیسے حالات ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل طور پر جو ہے حفاظت بنو ہاشم کرتے تھے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ خطرہ تو آپ کو ہی تھا، کیونکہ ٹارگیٹ تو آپ ہی تھے. تو ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک بستر پہ نہیں سوتے تھے. حضرت ابو طالب جو ہیں جب وہ سارے سو جاتے تھے تو جہاں وہ سوئے ہوتے تھے ان کو اٹھا کے کسی اور خیمے میں چلاتے تھے، اور وہاں پہ اپنے کسی بھائی یا بیٹے بھتیجے کو وہاں پہ سلا دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان ہو گئے تھے، یعنی ان کی عمر جو ہے وہ 16-17 سال تقریباً جو ہے وہ ہو چکی تھی. تو ان کو ابو طالب نے جو ہے وہ اسپیشلی کہہ دیا تھا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، یعنی ایون کے باڈی گارڈ مقرر کر دیا تھا. علی بڑے بہادر تھے. اب ان لوگوں کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے درختوں کے پتے کھاتے تھے. درختوں کے پتے جو ہیں انہیں ابال ابال کے بچوں کو کھلاتے تھے، اور گھاٹی کے اندر جتنی گھاس تھی ساری انہوں نے جو ہے وہ تراش تراش کے تو وہ ختم کر دی تھی. یعنی درختوں کے پتے، گھاس وغیرہ کھا کے گزارا کرتے تھے. لیکن صبر کیا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تکلیفیں تو اس کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں مروا رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، کسی نے نہیں کی. حتیٰ کہ جو ابھی کافر تھے، بنی ہاشم کے اندر کافر بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایون کہ حضرت ابو طالب جن کی سرپرستی میں سارا قبیلہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن ان کی غیرت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ غیرت مند بڑے تھے، کہ ایک دفعہ انہوں نے جو ہے وہ تہیا کر لیا ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا کہ جا کے ان سے معافی مانگ لی. نہیں، بس اب مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں. تو مسلمان جو تھے وہ تو ان کا دل تو ویسے ہی روشن ہو چکا تھا ایمان کی شمع سے. وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. تو اس طرح سے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے یہ 3 سال بڑے ہی کٹھن حالات کے اندر جو ہیں وہ گزارے. ذرا تھوڑا سا اپنے حالات کے ساتھ بھی ذرا موازنہ کریں کہ آج کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی کمٹمنٹ تھی، ان کا صبر تھا، ان کی وفا تھی، ان کی غیرت تھی، جس کے ساتھ وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ تھے. یہ ان لوگوں کی خوبی تھی، خواہ وہ کافر تھے خواہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ خوبی کامن تھی. لیکن جو اسلام لے آتا تھا اس کی خوبی یہ اور بڑھ جاتی تھی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ اس سے بھی آگے گزرنے کو تیار ہوتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے انتخاب کیا تھا ان لوگوں کا. وہ لوگ کوئی زیادہ ہر برائی، یہ ہم کہتے ہیں کہ ساری برائیاں میں تھیں، اچھائیاں بھی تھیں، اور وہ یہ تھی. ہم دیکھیں آج کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں ہر چیز میسر ہے، پھر بھی ہم جس بندے سے پوچھیں وہ یہی کہتا ہے یار بھوکے مر چلے ہیں، کوئی حال نہیں، شکر نہیں کرتے. اور ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی کہ یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے کھڑے ہیں، ہمیں کہاں مروا رہا ہے. اور دوسرا اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے ساتھ پیدا کی ہے. یہ نہیں اچھو منتر ہو گیا جیسے آج کل بابے کرتے ہیں، ایسے کیا تو یہ ہو گیا، تو وہ کرامات ہم سنتے ہیں فلاں ولی نے ایسے کر دیا. ایک وہ ہے یہ کیلا جو ہے، حضرت اویس کرنی جو ہے رحمت اللہ علیہ، کہا جاتا ہے کہ کیلا ان کے لیے آیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، یعنی ان کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ میں دانت شہید ہو گئے تھے، انہوں نے ایک دانت توڑا تو انہوں نے پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو اور کوئی ہو. دوسرا توڑا، انہوں نے کہا یہ بھی نہ ہو. وہ توڑتے توڑتے سارے دانت ہی توڑ دیے، ایک دانت رہ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ سارے توڑ دیے، اب یہ رہ گیا، ہو سکتا ہے یہی ہو، سارا کام ہی خراب ہو جائے. وہ بھی توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیلا نازل کر دیا. اتنے اتنے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں کہ بات تو بڑی سونی لگتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے بات جتنی مرضی مزیدار ہو، بات سچی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں اس میں ملنا چاہیے. یہی تو اس کی خوبی ہے. تو وہ کیلا تو اس سے پہلے کا تھا، لیکن منسوب کر دیا حضرت اویس کرنی کے ساتھ. اچھا، وہ جو صحابی، ایک جو صحابی ہے نا، پوری دنیا کے ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک سارے اکٹھے کر لیں، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچتے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت اختیار کی ہے. اچھا، اس کے لیے تو کیلا ہی اللہ نے بھیج دیا. وہ گھاس کھاتے رہے 3 سال، ان کے لیے کوئی کیلا نہیں آیا. بس وہ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اتنی ڈیٹیل پتہ ہی ہے، میں ایسے کہوں. بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی انگریز کے سامنے جا کے کہے نا ساڈے پیراں دی کرامت سنو، کیلا، انہوں نے تاریخ نکال لینی ہے کہ ویس کرنی نبی کے زمانے میں ہی ہوا ہے نا، تو اس سے پہلے بھی کیلا موجود تھا، تسی کیڑی گل کر. تو یہ تو ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. جو مرضی سنا دیا، ہم لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کیا بات کیا بات. اور بات بھی پھر اتنی پیاری کرتے ہیں، جوڑنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہوتا، وہ پوری جوڑتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. اس طرح سے اور بہت ساری کہانیاں ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائیو، یہ اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ پیدا کی ہے کہ سبب کے ساتھ کام ہونا ہے، ایسے نہیں ہونا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کٹ گئے، وہ ان کی جھولیوں میں بچے کٹ گئے، تو اس وقت تو اللہ نے کوئی ان کو مدد نہیں کی. اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، وہ امتحان لیتا ہے نیک بندوں کے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اسباب کی دنیا یہ بنائی ہے، اسباب سے ہوگا. اگر ادھر بیٹھ کے کہتے رہو یا اللہ تو ہی آج روٹی دینی ہے، میں نہیں کتے جانا، نہ میں پکانی ہے تو نہ میں کسی کو منگنی ہے، تو روٹی لب جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو دے دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ بھوکا ہی مرے گا. اسباب لینے پڑیں گے. اسباب جو ہیں تھوڑا ساتھ ساتھ ہو جائے، اگر کوئی ساتھی آتے ہیں نا تو انہیں جگہ دے دیا کریں. اسباب کی دنیا ہے، اسباب سے ہوگا. یہاں پر آج کوئی کان ڈالنے والے بنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں پھوکیں کس کس قسم کی مارتی ہیں. یہ بھائیو سارا جھوٹ ہے. یہ ہاتھ کی صفائی اور ان کی شاطر دماغی ہوتی ہے. کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، حدیثوں میں کہہ دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو غیب کسی سے پوچھے کہ مجھے یہ بات غیب کی بتا، اور جو دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ کھل گئی ہے تو وہ فلانے تھا بیٹھی ہے اتنے بجی ہے، دو بھائی کافر نے. لیکن اسی کرتے نہیں ہے کام، اسی کرنے ہیں. کیوں؟ اہی نفس دے غلام ہے نا، اہی آنے چلے انجی اور کام بن جاوے تو ٹھیک ہے. یہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 2 صحابی تھے کسی پچھلے نبی کے، تو وہ جا رہے تھے
تو آگے کوئی ملک کی حدود شروع ہوئی، وہاں شرطے کھڑے تھے، انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا جی آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ ہمارا ایک بت ہے، ادھر انہوں نے لگایا تھا، اس کو کوئی نذرانہ نہ دی۔ اب وہ نبی کے صحابی تھے، موحد تھے، توحید والے تھے، انہوں نے کہا یار ہم تو کسی بت کو نہیں نذرانہ دیتے، اللہ کو بس دیتے ہیں، یہ جو منت نہیں مانتے، نذرانہ نظر نیاز یہ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اچھا ان صحابیوں نے کہا کہ ہم نہیں ایسا کریں گے، انہوں نے کہا پھر جاؤ واپس، اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا یار کوئی صورت بتاؤ، ضروری جانا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ایک مکھی یہاں سے کوئی مار کے تو اوپر چڑھا دو۔ وہ ایک نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، اس نے مکھی جو ہے وہ ادھر سے کوئی کیڑا مکھی مار کے تو اس نے کہا جی یہ آپ کی نظر ہو، تو وہ اس پہ پکڑ ہو گئی اللہ کی۔ اور دوسرے نے کہا کہ نہیں میں ایسا بے شک کوئی تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو ہے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو دے رہا ہوں۔ تو وہ راندہ اس وجہ سے ایک مکھی جو ہے وہ اس پہ چڑھانے سے جو ہے وہ کافر ہو گیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار تھوڑا بہت چل رہی ہے کی اندر۔ شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑا سینسٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ، جس نے شرک کیا فقد حرم علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ تو سب سے زیادہ احتیاط ضروری تھی کہ ہم شرک پہ کرتے، لیکن ہم نے اس کو ہی سب سے آگے رکھا ہوا ہے کہ خیر ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، اللہ نے کیٹاگوریکل قرآن کریم کے اندر، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بتا دیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بتایا کہ شرک میں معاف نہیں کرنا، ویسے میں چاہاں تے پاویں 100 بندے دا قاتل ہوئے بخش دیاں گا۔ جیسے آپ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ بھی سنتے ہیں کہ 99 قتل کیتے سن، وہ بڑی دفعہ سنے ہیں کہ انہیں آگے کوئی معافی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا نہیں، تو اس نے کہا چل سینچری پوری کرتے ہیں، انہوں نے اس کی بھی تلوار مار کے سر اتارا، کچھ 100 تو پورے ہوئے نہیں معافی ہونی تو اب بھی نہیں ہونی۔ لیکن وہ بندہ بھی بعد میں پھر اس نے توبہ کی تو بخشا گیا، مختصر کیا۔ تو اس طرح سے اللہ شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے۔ تو بھائیوں میں کہتا ہوں شرک سے بچ جائیں، شرک سے دور ہو جائیں، شرک سے بچیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ لگ چکی ہے ہمیں، اور لگانے والے وہ ہیں جن کو ہم اپنے مسیحا سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے پارسا بڑے پاک نیک لوگ ہیں، وہی ہمیں، وہ خود ہو سکتا ہے بچے ہوں، خود تو کسی دربار پہ نہیں جاتے، کہ کسی مولوی کو دیکھا کسی دربار پہ جاتے ہوئے، لیکن ہمیں پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ تسی اتنے جمعراتی ضرور جا کر روٹ چاڑنا ہے۔ اے شرک ہے، بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بھی چڑھائیں گے تو کون سا کوئی آپ پہ کوئی دفعہ ہے، اسلام کے اندر کہیں بھی ایک لفظ بھی آ جائے کہ یہ والے دربار پہ جانا چاہیے؟ نہیں ہے، الٹ ملے گا۔ لیکن ہمیں اس پہ بڑا یہ نہیں جی وہ اللہ والے ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں۔ اللہ والے ہیں تو ہم کون سا انکار کر رہے ہیں؟ وہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو، پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ بھئی اللہ اس نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، اس کی بخشش فرما۔ اسی جانے ہوتے منڈے لین، اسی جانے کہ ساڈی مجھ کو آج گئی وہ لب جائے، وہ تو شرک ہو گیا۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر صبر پیدا نہیں کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا پیدا نہیں کریں گے، کام نہیں بنے گا۔ اور جب تک شرک سے نہیں بچیں گے، کام نہیں بنے گا۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ بڑا عقل مند ہے، باشعور ہے،
اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ شاید میں ہٹ ہو جاؤں تو کوئی کمائی شروع ہو جائے گی. کوئی یوٹیوب بنا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے نہیں اس کی دماغ کو فرصت مل رہی, وہ کہتا میں ایک اور فیکٹری لگا لوں. بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. انسان کی فطرت ہے, وہ فائدہ چاہتا ہے. اگر آج اعلان کر دینا کہ فجر کی نماز سب نے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, جو پڑھ کے نکلے گا نا, میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں گا تو 1,000 روپیہ جو ہے وہ دیتا جاؤں گا, سب کو ملے گا. دیکھنا مسجد کیسے بھری جاتی ہے. تو بندہ جو ہے وہ مفاد پرست ہے اور اللہ نے اسے بنایا ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں جو تھا نا ابو جہل, وہ بڑا عقل مند شخص تھا. اس کو مکے میں پتہ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم. اس کا جو ہے وہ یہ لقب تھا ابو الحکم, یعنی عقل دا ابا. یعنی اتنی عقل ہے جی کہ عقل دا بھی پیو ہے. لیکن صحابہ نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ ابو جہل, یعنی بیوقوف. وہ عقل ہے ہی نہیں. اور مکے دے لوکاں نے دا پہلا کی نام رکھیا سی؟ ابو الحکم. تو اس طرح سے وہ واقعی عقل مند تھا, لیکن اس کی عقل مندی یہ تھی کہ دنیا کے حساب سے تھی. بس اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے. عقل اس کی واقعی بڑی تھی لیکن وہ محدود تھی دنیا کے لحاظ سے. اور وہ کوئی عقل, آج ہم سب کی عقل جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے ابے سے بیٹا کچھ 100 درجے آگے گیا ہوا ہے عقل میں. ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا, بچے سارا کچھ کرتے جاتے ہیں. ود نا عقل. اور وہ پتہ نہیں یہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, اے میں انج کرنا ہے پیسے کمانے نے, ادھر میں انج کرنا ہے انج کرنا ہے. عقل ود ہے لگا ہے, لیکن وہ عقل ہے ابو جہل والی, ابو الحکم والی, ابو جہل والی. تو ان کو جو اصل فائدہ ہے, انسان کی فطرت میں اللہ نے فائدہ ڈالا ہے کہ یہ فائدے کو پسند کرتا ہے. تو وہ لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کے فائدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں غلط نہیں کہتا, مطلب یہ ڈینکی لاندے نے, اپنی جان دا بھی خطرہ, پیسے دا بھی, ہورے پہنچ کنا رسک ہے. تو جاتے ہیں لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں, وہاں کے لوگ ہاتھ جوڑ بیٹھے ہیں خدا کے لیے معاف کر دو, اور نہ ہو ادھر, ہم ادھر جگہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھتے ہیں جب وہ گیا ہوا ہے یونان, اس نے کار رکھی ہے, اس نے بنائی ہے کوٹھی, فائدہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جاؤ بھائی جانا چاہیے. تو یہ ٹھیک ہے, فطرت کے مطابق ہے. بات صرف یہ ہے کہ اور بھی فائدے ہیں. فائدے صرف یہ نہیں, یہ بھی کماؤ, فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دے, دنیا میں بھی فائدہ دے, کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن اگر ہم اصل فائدے کو بھول کر صرف اسی فائدے کے پیچھے لگے تو ہم ابو جہل ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے صحیح ابو الحکم بننا ہے تو ہمیں ان کو بیلنس کرنا ہوگا. ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کٹھے لے کے چلنا ہوگا. بھائیو, اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں ساری زندگی, یا کوئی کمپنی کہتی ہے ساری زندگی آپ کو 50,000 روپے ملیں گے ہر مہینے, اور دوسری طرف وہ کہتی ہے یا ایک ہی دن کے لیے مجھ سے 7 کروڑ لے لو, ایک دن کے بعد تو نے مر جانا ہے یا مار دیا جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سی چوائس پسند کرے گا بتائیں؟ ہاں, وہ ایک دن کو پسند کرے گا یا ساری زندگی کو؟ بتائیں. وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں ایک دن 7 کروڑ لے کے تو پھردا رہا تو بعد میرے ٹائم ختم ہو جائے. وہ تو کہے گا کہ ساری زندگی واسطے. تو جو اصل فائدہ ہے وہ ہے ہمیشہ کا فائدہ, اور وہ آخرت کا فائدہ ہے.
وہ یہ دنیا کا فائدہ نہیں ہے. میں دنیا کے فائدے کے بالکل خلاف نہیں ہوں, اٹھانا چاہیے, لیکن جب ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں. پھر نہ دنیا رہتی ہے, اور تو یہ تو رہنی نہیں نا, اور نہ آخرت رہتی ہے. تو اصل فائدہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہم دنیاوی فائدے کی طرف جو ہے وہ پہنچے ٹونگ کے بجندے ہیں. اور اصل فائدہ 5 وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا نمائندہ اذان دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈ بڑی ہے, وضو کیسے کریں؟ یہ تو پتہ تب چلے گا نا کہ جب اس کے دربار میں پیش ہوں گے کہ ایک نماز کا کتنا مول پڑتا ہے. وہ جو ایک سبحان اللہ کہنے پہ, ایک دفعہ سبحان اللہ کہے نا, تو جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا پھل لگتا ہے اس کے اوپر کہ وہ دودھ سے سفید ہوتا ہے اور شہد سے میٹھا ہوتا ہے. کھجور کی طرح کا پھل لگتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ کھجور کہ وہ بندے کا منہ جو ہے یہ نہیں اسے کھا سکتا. یعنی وہ, اب تو ہم ساری کھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں, کھجور کی طرح ہوتا ہے, لیکن وہ منہ میں نہیں جائے گا, اس کو کاٹ کے اسے کھانا پڑے گا. اور جتنی دفعہ سبحان اللہ کہے گا اتنی دفعہ ہی جو ہے وہ درخت لگتے جائیں گے. یہ کم فائدہ ہے, لیکن نظر نہیں نہ آ رہا. ہم یہ نہیں کریں گے. ہم جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ موبائل پہ کھپتے رہیں گے, کوئی مل جائے چیز جس سے میں پیسے کما سکوں, میں ادھر کو کر لوں, میں اکاؤنٹ یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. سارے بچے لگے ہوئے ہیں, میرے اپنے لگے ہوئے ہیں, میں یہ کوئی مائنڈ نہ کرے. سارے بچوں کا آج کل یہی حال ہے. کریں یہ کام, برا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اللہ کو نہ بھولیں, اصلی فائدے کو نہ بھولیں. اور یہ فائدہ تو اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے, دنیا کا فائدہ. یہ دیکھیں بشیر گمن فوت ہو گیا, کتنی ساری جائیداد ہے. پرسوں چوتھ اس کا کزن فوت ہو گیا. اسی طرح ہم نے بھی چلے جانا ہے. ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ پیسہ بہت ہے. غریب نے بھی مر کے برابر, امیر اور غریب مر کے برابر ہو جاتے ہیں. پھر سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میت گھر میں پڑی ہو کہ چودھری بشیر اندر پڑا ہے, کہتے لاش پڑی ہے. اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر بھی میں غریب آدمی, لوگوں نے یہی کہنا لاش پڑی ہے. ٹھیک, برابر ہو گئے. یہ سانس نکلنے کی دیر ہے کہ ہر انسان برابر ہو جاتا ہے. اس نے بھی مٹی کے نیچے دبنا ہے, اس نے بھی مٹی کے نیچے دبنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی اور پروٹوکول ملے گا. اس کا بھی جنازہ غریب کا بھی ہو جانا ہے, اس کا بھی ہو جانا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے فائدے کو کیوں نہیں سوچ رہے, بس یہ نکتہ ہے. بھائیو, آخرت کے فائدے کو سوچیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تمہیں میں نے اب اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک اے سی بنایا جاتا ہے, ایک کمپنی اے سی بناتی ہے. کیوں بنایا اس نے؟ ٹھنڈک پیدا کرے, ٹھیک ہے, یا گرمیوں میں کنورٹ ہو جائے, حرارت پیدا کرے. اگر اس نے وہ کام ہی نہیں کرنا تو کیا ہم اس کو رکھیں گے؟ کباڑ کھانے جائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اللہ جو سب سے بڑا خالق ہے, اس نے بھی ایک مشین بنائی ہے. یہ مشین ہے, اللہ نے بنائی ہے, بہت اعلیٰ ہے. اس کو اس نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ ہم نہیں لے رہے کام, تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ یہ وہ کام نہیں کر رہی جس کے لیے بنایا ہے, کہاں پھینکے گا؟ کباڑ کھانے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے, ہمیں سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم سارے کام کریں. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, دنیا کے فائدے کے کریں, لیکن اسے کم تر جانیں, یا چلو ابھی برابر ہی سمجھ لیں. تو دوسرا جو فائدہ ہے جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہے نماز, سچ بولنا, دھوکہ نہ کرنا, حرام نہ کمانا, کسی کو گالی نہ دینا,
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اور اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ والے کام جو ہے وہ تم کر کے آتے ہو کہ نہیں آتے. دیکھوں گا کیا, اسے تو پہلے ہی پتا ہے, ہمیں دکھانے کے لیے کہ جب ہم نے وہاں کہہ رہے نا. اچھا یہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ جب بھی بندہ فوت ہوگا نا جو بھی, تو وہ قبر کے فرشتے آئیں گے نا, وہ سوال کریں گے. تو وہ سوالوں میں فیل ہو یا پاس ہو تو بعد میں بندہ کیا کہے گا, یار ایک باری دنیا چ جان دیو, ویکھو میں ہوں پھر انجی کردہ کی میں پورا ہی کام جہاں نا اسلام دے مطابق کراں. انہوں نے کہنا بہ جا چپ کر کے, ہوں کوئی نہیں وقت, ہوں وقت نہیں ہے. ایک ہی موقع تھا, ایسا موقع دیا, ایسا تمہیں امتحان تم سے لیا ہے, پیپر آؤٹ کر کے لیا ہے. آج آپ امتحان دیتے ہیں, پیپر کا کوئی آؤٹ ہو جائے تو وہ کینسل کر دیتے, کوئی پتہ نہیں ہے ادھر کون سے سوال آنے. میں نے تمہیں ایسا پیپر دیا کہ سوال آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ والے سوال ہیں بھائی, ان کا جواب تیار کر لو. تم نے پھر بھی نہیں کیا, تو اب تمہیں بھیجوں گا تو پھر بھی تم نے وہی کرنا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تم نے پھر بھی وہی کرنا ہے, کیونکہ اس نے میموری چھین لینی ہے پچھلی, تو بھول جانا میں قبر میں بھی گیا تھا کہ نہیں. اس ادھر آ کے اس نے دیکھنا وہ جنان ٹر گیا تو میں کیوں نہ جاؤں, انہیں بھی شروع کر دینا. تو بھائیو اصل کامیابی کی طرف آؤ, اصل فائدے کو سمجھو. اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جنت مل جائے. جنت, صحابی جو تھے وہ تو جنت پہ مرتے تھے. آج ہمارے لیے جنت کی وصیت ہی نہیں ہے. جنت کے تذکرے کبھی سنے نا تو عقل دنگ رہ جاتی. یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, ٹی وی لے لیا ہے اور یار اٹھ کے لگانا پڑتا ہے. ریموٹ ہونا چاہیے, ریموٹ اللہ نے دے دیا, عقل دی بندے کو اس نے بنا لیا. اچھا اب جی ٹوٹی جو ہے نا وہ کھولنی پڑتی ہے. پہلا تو پانی باہروں لے کے ہوں نا, پھر نلکے لگ گئے, پھر آ کے نلکیا نہیں گھیڑیا جاتا. ہوں کی کریے, ٹوٹی لگ گئی اور ٹوٹی کھولنی بھی نہیں جاتی. کی کریے, ٹوٹی دے تھلے ہاتھ کریے تو پانی آ جائے, ہے نا ٹوٹیاں آ گئی ہیں. تو یہ چیز ہے, یہ ہے جنت. اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ اللہ دکھاتا ہے ادھر. یہ ہے جنت میں. آپ کو لگے گی بھوک تو آپ نے کسی سے کہنا بھی نہیں ہے, دل میں تصور کرنا ہے. کسی پیزے والے کو آرڈر نہیں کرنا کہ پیزا لے کے آ, فون نہیں ملانا, بس یہی کہنا ہے یار بھوک لگی ہے, کبھی کھانا یہ چاہیے مجھے, آگے آ جانا. اب پھل جو درخت لگے ہیں جنت کے اس کی طرف دیکھنا ہی ہے, تو خواہش کرنی ہے کہ اتاروں, اس نے خود آ جانا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کہا پانی لاؤ, سردیاں ہیں, وہ ٹھنڈا لے آیا, اور گرم کرو یار, ٹھنڈ بڑی, وہ زیادہ گرم کر لایا, اور یہ میرا گلا ساڑنا ہے, اور یہ کیا کرو یار, اس کو اب ٹھنڈا, اب اس کو حرارت کم کرو. یہ مصیبتیں ہیں. جنت میں ایسا ٹمپریچر ہوگا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, نہ آپ کو گرمی لگے گی نہ ٹھنڈ لگے گی. جو ٹمپریچر آپ کو سوٹ کرتا ہے, مناسب ہے, جو چیز آپ جس حیثیت سے لینا چاہتے ہیں وہ ملے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو بھولے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ٹائم بتائیے گا, جا رہے ہیں تو رستے میں ایک, اچھا رستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ ملا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے تو انداز ہی نرالے تھے نا. آپ نے کہا او میرے صحابیو, یہ کس نے لینا ہے, مرا ہوا, اس کا گوشت تو ویسے ہی کام نہیں آنا تھا, چھوٹا بچہ تھا, اور اب تو ویسے ہی مرا ہوا, اس کی کھال کسی کام کی نہیں دنیاوی لحاظ. تو آپ نے کہا کہ کس نے لینا ہے, وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس نے لینا ہے اس کو. آپ نے کہا کہ یہ جس دنیا کو جفے مار کے بیٹھے ہو نا, میری امت ہونی ہے, وہ نہیں سن مار دے. میری امت چوں لوکی ہونے نے اسی ماشاءاللہ الحمدللہ امت ہاں, تے انہیں مارنے نے جفے. انہوں نے کہا کہ
اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے. اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے. اندازہ لگائیں. تو دنیا کے فائدے میں ہم اتنے سمجھدار کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن اتنی بڑی بیوقوفی کہ جو اصل فائدہ ہے. یار جنت کا تصور تو کرو. کبھی کسی ایسے عالم کی سنو جو جنت کا تذکرہ کرے. جنت کے تذکرے ایسے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیے ہیں کہ مولوی جو بیان بھی کرنا چاہتا ہے وہ بھی گھبراتا ہے کہ اس پہ پابندی لگ جائے. مطلب بڑے کھول کے نہیں بیان کر سکتے. اتنے یعنی جو انسان کے اندر خواہش ہے, یہ کہتا نا میں شرابیں پیوں, میں عورتوں کے ساتھ گھوموں پھروں, یہ وہ کروں, تو یہ ساری چیزیں جنت میں موجود ہیں. لیکن جس نے یہاں پہ پرہیز کر لیا, جو ادھر کی شراب سے بچ گیا, ادھر کے زنا سے بچ گیا, ادھر کے گانے سے بچ گیا, اس کو جنت میں گانا بھی سنایا جائے گا اور اس کو جنت میں وہ شراب بھی طہورہ بھی پلائی جائے گی, پاک شراب. اور اس کو عورتیں موٹی آنکھوں والی جن کو کسی بندے یا جن نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا, سورت رحمان پڑھے. کبھی آپ نے کبھی سنا ہوگا وہ ترجمہ, تو وہ لگا ہوتا ہے موبائل وغیرہ پہ. ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, سنتے ہی نہیں. اچھا یہ بھی سن لیں کہ اس طرح سے قرآن لگا دینا جو ہے نا وہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے. مطلب کئی دکاندار ہیں لگایا ہوا ہے, اپنا کام کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں ثواب لے رہا ہوں, وہ گناہ لے رہا ہے. کوئی مولوی سپیکر میں پڑھ رہا ہے, گناہ لے رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو سنا رہا ہے, لوگ سن ہی نہیں رہے. سارے لوگ, کوئی سن رہا ہوگا, کوئی اپنے کاموں میں, اس کی بے ادبی ہو رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نیکی سمجھے ہوئے ہیں لیکن وہ گناہ ہے, مولوی بتاتے ہی نہیں. تو سورۃ رحمان کا کبھی ترجمہ موبائلیں آپ کے پاس ہیں, اس پہ لگا کے دیکھیں کہ ایسی مطلب ادھر کسی اسکول میں چھٹی ہوتی ہے, کچھ لڑکے ادھر بچارے وہ 2 گھنٹے ادھر کھڑے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ادھر آؤ, یہ سارا کچھ ادھر ہے, ادھر جائیں گے نہیں. وہ جائز طریقے سے ہے. یعنی وہ طارق جمیل کا ایک دن میں بیان سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو حور ہوگی نا, حور, اور جب آدمی کے سامنے آئے گی تو وہ جب دیکھے گا تو ہاں ہر دفعہ جو دیکھے گا نا تو نئے اس کا لطف ہوگا. دیکھے گا تو وہ ایک نخرہ دکھائے گی, وہ کہتے ہیں نخرہ دکھائے گی, وہ پتہ نہیں کتنے سال اس میں گم رہے گا اس نخرے میں کہ دل کو اتنا بھا جائے گا. یہ انسان کی نیچر ہے. اسے اگر ویسے ہم شرافت کے طور پر بیان نہیں کرتے, لیکن انسان کی نیچر ہے. جتنا متقی سے متقی ہوگا وہ جو ہے وہ عورتوں سے رغبت ہوگی اس کو. یہ تو ایک فطرتی عمل ہے. ہاں جس نے بھی بچنا ہے وہ اس نے اپنی پاور سے بچنا ہے, اس نے اللہ کے ڈر سے بچنا ہے. پاور بھی ہے ہاں ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے انسان کے اندر. ہاں جی. تو جنت کا حصول, یہ جب صحابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تذکرے کرتے تھے نا, مچلتے تھے وہ. اور ایک صحابی جو ہے نا وہ کھجوریں کھا رہے تھے ایک جنگ کے دوران, تو اس نے پتہ نہیں کیا خیال آیا, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے, آگے جنگ لگی ہوئی ہے, کچھ دوست پیچھے ہوتے ہیں نا, کچھ آگے لڑ رہے ہوتے ہیں, پھر ایسے باری باری انہوں نے وہ کھجوریں کھا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جائے تو جنت پکی ہے؟ آپ نے کہا پکی ہے. اور کھجوریں بڑا سٹیاں, تلوار لی اور اندر گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جنت کے نشے میں. اور کافر جو تھے نا وہ کہتے تھے محمد کے پاس یہ جنت کا نشہ ہے, ہمیں بھی کوئی ایسی چیز ملے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو دکھائیں, بتائیں.
تو بھائیو جنت بہت بڑی چیز ہے، اس میں جتنا ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی. یہاں تو کوئی امریکہ چلا جائے نا، برطانیہ چلا جائے تو وہ کہتا ہے یار پاکستان میں کیا رکھا ہے، ادھر ہی سیٹل ہو گئے ہیں. تو جنت جو ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں. تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. تو آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روٹین کے ساتھ آیا کریں. تو جو یہ سلسلہ ہم نے چلایا ہوا ہے، بیچ میں اور باتیں آ جاتی ہیں، وہ بھی ضروری ہوتی ہیں. مثلا بچوں کے لیے جذبہ آتا ہے اپنے اچھائی کے لیے نوجوانوں میں،